نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلبہ و طالبات و سامعین کرام، میری طرف سے آپ سب کو سلام و ممنون، السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، حالات جیسے بھی ہوں علم حاصل کرنا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، عنقریب آپ لوگوں کے بورڈ کے پیپر ہونے والے ہیں اور کوشش کریں اس کو سمجھیں، خوشی سے پڑھیں۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سمندر کا دل۔ مرزا ادیب ان کے مصنف ہیں، اور ایک اور نظم ہم جو پڑھیں گے، اور دیس سے آنے والے بتا، یہ اختر شیرانی ان کے شاعر ہیں۔ اور نمبر 3 پہ حمد، جس کی شاعر خواجہ الطاف سنہالی۔ سمندر کا دل مرزا ادیب اس کے مصنف۔ سب سے پہلے ہم تعارف مصنف پڑھتے ہیں، کیونکہ خلاصہ لکھنے سے پہلے ہمیں تعارف مصنف لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حوالہ مصنف، اس میں صرف حوالہ دینا ہوتا ہے، نام بتانا ہوتا ہے، لیکن تعارف مصنف میں تھوڑا سا زیادہ لکھنا ہوتا ہے۔ مرزا ادیب کے شمار اردو کے معروف ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ کا اصل نام مرزا دلاور تھا۔ آپ 4 اپریل 1914 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا انتقال 31 جولائی 1999 میں لاہور میں ہی ہوا۔ ابتدا میں آپ شاعری کی طرف راغب ہوئے، لیکن جلد ہی افسانہ نگاری اور ڈرامہ نگاری کرنے لگے۔ آپ رومانوی تحریک میں بھی شامل تھے، بعد میں ترقی پسند ڈرامہ نگاروں میں شمار ہوا۔ آپ نے یک بابی ڈراموں کا آغاز کیا جو بآسانی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر پیش کیے جا سکتے تھے۔ آپ کو صدارتی ایوارڈ، پرائز آف پرفارمنس ایوارڈ اور آدم جی ایوارڈ بھی ملا۔ آپ کی مشہور کتابوں میں سے گدا کہانی، شیشہ و سنگ، گلی گلی کہانیاں، صحرائے نورد، مٹی کا دریا، آنسو اور ستارے، فصیل شب، دنیائے آرزو اور لہو اور قالین شامل ہیں۔ اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وثوق، وثق کی جمع ہے وثوق، مکمل یقین، بھروسہ، اعتماد۔ آویزہ، کچھ چیز آویزہ کی جاتی ہے، تصاویر آویزہ کی جاتی ہیں دیواروں پر، لٹکا ہوا، چسپا کیا ہوا۔ ستون، پلر کو کہتے ہیں، کھمبا مراد یہاں پہ۔ بال پک جانا، بالوں کا سفید ہو جانا، بالوں میں سفیدی آ جانا، بڑھاپا آ جانا۔ پھلنا پھولنا، خوشحال ہونا۔ جوان مرگ، جوان موت، جوان شخص کی موت۔ تج دینا، ایثار کا مظاہرہ کرنا۔ چونچلے، بیکار کے نخرے، لاڈو پیار۔ منہ میں پانی بھرانا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں جی للچانا۔ پائنی، چارپائی کا پیروں کا حصہ، جہاں پائے ہوتے ہیں نیچے، چارپائی کے پاؤں جو ہوتے ہیں، پائنی جو پیروں کا حصہ ہوتا ہے اس طرف ایک سائڈ پہ۔ اتھا، سمندر، یہ اتھا سمندر جو ہے گہرا سمندر کو بولتے ہیں۔ وسط، درمیان کو۔ تقدیر پھوٹ جانا ایک محاورہ ہے، بدقسمتی۔ ٹکر ٹکر دیکھنا، خاموشی سے نظریں جمائے رکھنا۔ اس کا ہم خلاصہ پڑھیں گے۔ مرزا ادیب کا یہ جو ڈرامہ ہے اس میں 5 کردار ہیں۔ نمبر 1 حسنہ، مرکزی کردار انہی کا ہے۔ ایک بوڑھی عورت ہے اور جن کا دل جو ہے وہ سمندر کی طرح ہیں،
اور ان کے شوہر کا نام ہے عباس، اور ان کے ایک دوست ہیں پڑوسن جس کا نام ہے رکھی، اور نمبر 4 پر رکھی کا ایک بیٹا ہے شبیر، اور محلے کی ایک بچی ہے جن کا بار بار ان کے گھر آنا جانا ہوتا ہے، 10 سال کی بچی جس کا نام ہے سغرا۔ یہ 5 کردار اس سبق میں شامل ہیں۔ ڈرامے کا منظر ایک کمرے کا ہے، ایک کمرے میں ڈرامہ ہے، یک بابی ڈرامہ ہے یہ، جس میں 2 دروازے ہیں اور ایک کھڑکی ہے۔ کمرے کی سجاوٹ بتا رہی ہے کہ یہ ایک چھوٹے بچے کا کمرہ ہے، کیونکہ اس میں جھولا بھی ہے، فیڈر بھی ہے، گرائیو واٹر، وولٹین کا ڈبہ، دیوار پر معصوم بچے کی تصویریں لگی ہیں، آویزہ ہیں۔ حسنہ ایک غمزدہ عورت ہے جس کا بیٹا جوانی میں انتقال کر گیا ہے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ آج حسنہ کی بہو اس کے پوتے کو لے کر آ رہی ہیں۔ یہ سب تیاریاں اس کے استقبال کے لیے کی جا رہی ہیں۔ حسنہ کی پڑوسن رکھی، جو کہ حسنہ کی دوست بھی ہیں، سہیلی بھی ہیں، گھر کی سجاوٹ میں اس کا ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ رکھی دھلا ہوا فیڈر لے کر کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ اتنے میں حسنہ بھی دودھ کی دیچی لے کر آتی ہے۔ رکھی کے پوچھنے پر کہ اتنے سارے دودھ کا کیا کرو گی، وہ کہتی ہے کہ یہ سب میری بہو کے لیے ہے۔ یہ سن کر فیڈر گرم پانی سے نہیں دھلا ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ آپ نے فیڈر کو جو ہے گرم پانی سے نہیں دھویا، اور کہتی ہیں کہ فیڈر کو گرم پانی سے دھونا چاہیے۔ جب میرا بیٹا شفیع بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے کہنے پر گرم پانی سے برتن دھوتی تھی، لیکن وہ نہ بچ سکا۔ رکھی اسے تسلی دیتی ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے شفیع کا تذکرہ جب کرتی ہیں تو ان کے آنسو نکلتے ہیں، پریشان ہوتی ہیں، تو ان کی جو پڑوسن ہیں سہیلی رکھی ان کو تسلی دیتی ہیں کہ چلو آج تمہاری بہو پوتے کو لے کر آ رہی ہے، اس سے دل بہلا لینا۔ اگر آپ کا بیٹا شفیع موجود نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا پوتا تو ہے۔ وہ محلے کی ایک عورت جیران جس کا نام ہے اس کی مثال دیتی ہے کہ جس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، مگر بعد میں اس کے یہاں پوتی ہوئی تو وہ اس کے ناز نخرے اٹھانے میں مگن ہو گئی۔ حسنہ اور رکھی بچے کے کرتوتوں اور مٹھائی کے بارے میں باتیں کرنے لگتی ہیں جو مہمانوں کے لیے منگوائی گئی تھی۔ اتنے میں محلے کی ایک 10 سالہ بچی سغرا کمرے میں آ کر آپا کے بارے میں پوچھتی ہیں، جو حسنہ کی جو بہو ہیں جو آ رہی ہیں ان کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ وہ کب آئیں گی۔ اس کے گلے میں ایک ڈھول ہے جو آپا کے آنے پر بجانا چاہتی ہے، خوشی منانا چاہ رہی ہے، چھوٹا بچہ آ رہا ہے۔ حسنہ اسے اجازت دے دیتی ہے۔ خوشی کے اس ماحول میں دونوں کو خیال آتا ہے کہ اب تک مہمان نہیں آئے۔ رکھی سوچتی ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے سہارا مل ہی جاتا ہے، بیٹا نہ صحیح پوتا ہی صحیح۔ حسنہ کہتی ہے کہ ماں کا دل تو ایک سمندر ہے، گہرا سمندر جس میں غم کے بڑے بڑے پہاڑ سما جاتے ہیں۔ انہی باتوں میں رکھی کا بیٹا شبیر آ کر بتاتا ہے کہ جس گاڑی سے مہمان آ رہے تھے اس کی ٹکر ہوگی، اور محلے کے شیخ صاحب کے گھر والے بھی اسی گاڑی سے آئے ہیں۔ حسنہ گھبرا کر باہر جانے لگتی ہے۔ رکھی اسے تسلی دیتی ہے۔ اتنے میں عباس آ کر بتاتا ہے کہ سعیدہ یعنی ان کی بہو اس گاڑی سے نہیں آئی۔ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حسنہ دودھ چولہے سے اتارنے کے لیے باورچی خانے میں جاتی ہے۔ اسی وقت سغرا جو چھوٹی بچی ہے وہ ایک تار لیے، میسیج ایک ہوتا ہے تار لیے، ایک پیغام لیے کمرے میں داخل ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ سب باورچی خانے سے آتی ہوئی حسنہ کو حیران اور پریشان دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ بیٹا شفیع کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب پوتے کا انتظار کر رہی ہیں، اور
पोता भी जो है अब दुनिया में नहीं रहा, बेटा भी नहीं रहा, अब क्या होगा इसका। पस मंज़र में बच्चों का शोर बुलंद हो रहा है, पर्दा गिरता है। ड्रामा देखने वाले भी यही सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। इसमें बताया जाता है कि वाकई कुछ औरतें ऐसी होती हैं, उनका दिल जो है वो समंदर का होता है, समंदर का दिल। बड़े बड़े गम, पहाड़ों जैसे गम अपने दिल के अंदर समो लेते हैं। इसके बाद और देश से आने वाले बता, इसको हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के माने पढ़ेंगे। इसके मुश्किल अल्फाज के मानों में यारान वतन ख़ास दौर को बोलते हैं, जो वतन के यार होते हैं, अपने इलाके के दोस्त। आवारे गुर्बत सफ़र में दर्द बदर होने वाले। आवारे गुर्बत गरीब मुराद है कि गैर वतन, दूसरे मुल्क में, दूसरे इलाके में जो दर बदर फिर रहे होते हैं सफ़र में। कनानी वतन, वतन में मौजूद जो वालदेन होते हैं वो मुराद है, और ये तलमीह है। फिरदौस जन्नत को कहते हैं। रिहान खुशबूदार सरू लंबे दरख्त, जो खुशबूदार लंबे लंबे जो सरू के दरख्त होते हैं, उससे जो खुशबू आ रही होती है, रिहान जैसी खुशबू आ रही होती है। घनघोर बादल, गहरे स्याह बादल जिनसे बारिश बरसती है। मामूर, भरे हुए। मालन, माली की बीवी को कहते हैं। फूल बेचने वाली को भी कहते हैं। गुलजार, बाग को कहते हैं। हमसिन, हम उमर। ख्वाबगह मेहताब, चांद के सोने की जगह। अहबाब, दोस्त को कहते हैं। सावन, बारिश का मौसम। और चाहत करने वाले, प्यार और मोहब्बत करने वाले। इसके बाद हम तारुफ शायर पढ़ेंगे। ये अख्तर शेरानी इसके शायर हैं, और देश से आने वाले बता, और इनको शायर रोमान भी कहा जाता है। अख्तर शेरानी का असल नाम मोहम्मद दावर ख़ान था, आपका तखल्लुस अख्तर था। अख्तर शेरानी का शुमार उर्दू के मकबूल नज़म गो शुआरा में होता है। आप लाहौर के रिसाले हमायूं के मुदीर थे। इसके अलावा आपने ख्यालिस्तान और रोमान नामी अदबी रिसाले निकाले। आपकी शायरी मौसीकियत के जौहर से माला माल है। लफ्ज़ों से खूबसूरत समा बांध कर कारी को भी जो पढ़ने वाला है इसमें कैद कर लेते हैं। हुस्न इश्क और रोमान पसंदी ने आपको शायर रोमान बना दिया। आपकी मशहूर तसनीफ़ जो हैं कलाम अख्तर शेरानी, शरिस्तान, शहनाज, सुबह बहार, फूलों के गीत, अख्तरस्तान और तुयूर आवारा और नग़्मे हरम, ये तमाम तसनीफ़ हैं। मरकज़ी ख़याल पहले पढ़ लेते हैं। इस नज़म में शायर ने ऐसे अफराद की कैफियत को ज़ुबान दी है जो अपने वतन से दूर रहते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं काम के सिलसिले में, मजदूरी के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में। जब कभी दयार गैर में, दूसरे इलाकों में कोई हम वतन मिल जाता है तो उनकी वतन से मुतालिक सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो बेख्तियार सामने वाले से हर वो सवाल करने लगते हैं जो उनके लिए उनके ज़हन में मौजूद होते हैं। उसके लिए वो इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि इन्हें इन सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं। इस नज़म का मुताला ये भी ज़ाहिर करता है कि वतन से दूरी का ये एहसास किसी ख़ास जगह या मुल्क के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि हर गरीबुल वतन के यही जज्बात होते हैं। इस नज़म में कुछ नुकात हैं, उनको हम जिक्र करते हैं। नंबर 1, वतन की मोहब्बत हर वक्त हर फ़र्द के दिल में जागज़ी होती है, मौजूद होती है, मगर उसकी शिद्दत का अंदाज़ा और एहसास उससे दूर होने पर होता है। उस वक्त मामूली बातें भी ख़ास हो जाती हैं। वतन में हासिल होने वाली नेमतों का एहसास उस वक्त होता है जब वो छिन जाती हैं।
اسی طرح وطن میں جن لوگوں کے ساتھ شب و روز بسر کیے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننا سب سے زیادہ اہم سوال بن جاتا ہے۔ شاعر نے وطن کے بے شمار چیزوں کے بارے میں سوال کیے ہیں، در حقیقت وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے ہم وطنوں نے اسے بھی یاد رکھا ہے یا نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے، حالانکہ مکہ میں 53 سال رہے، نبوت 40 سال میں ملی، 13 سال مزید رہے، 53 ایئرز جو ہے مکہ میں رہے۔ اس کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ آئے 10 سال مدینہ میں رہے، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وطن کو یاد کیا کرتے تھے، مکہ کو یاد کیا کرتے تھے، تو مدینے سے باہر نکل آتے تھے، اور جہاں سے مکہ کی جو شاعرائیں شروع ہوتی ہیں وہاں سے مکہ سے ہوائیں آتی تھی، اور مکہ کو یاد کر کر کے غمزدہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اے مکہ تو مجھے بہت یاد آتا ہے، لیکن وہاں کے رہنے والے مجھے انہوں نے رہنے نہیں دیا۔ تو اپنا وطن تو ہر ایک کو یاد آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بہت ہی پیاری نظم ہیں تصاویر کی شکل میں، آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اس کی تشریح جو ہے پیپر میں تو مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے اور تعارف شاعر، اور کبھی کبھار جو ہے اس کے بند کی تشریح بھی آ جاتی ہے۔ بند کی تشریح کوئی مشکل نہیں ہے، تمام تصاویر ہی بتا رہی ہیں۔ اور دیس سے آنے والے بتا، اور دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہیں یاران وطن، میرے وطن کے جو دوست احباب ہیں، میرے جو یار ہیں، وہ اب کس حال میں ہیں۔ آوارۂ غربت کو بھی سنا، کس رنگ میں ہیں کنعان وطن، میرے والدین کا کیا حال ہے، اور جو در بدر سفر کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی سنا۔ یعنی اپنے بارے میں بتایا کہ میں جو ہے در بدر دوسرے شہر میں آیا ہوں، دوسرے ملک میں آیا ہوا ہوں، اور اب مجھے جو ہے میرے والدین کے بارے میں بتاؤ، میرے والد جو ہے نا وطن کے جو یار ہیں ان کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسے ہیں، تم تو اپنے دیش سے آئے ہو، ان کے حالات تو بتاؤ۔ وہ باغ و وطن فردوس وطن، وہ سروئے وطن ریحان وطن، سرو جو ہے لمبے لمبے درختوں کو کہا جاتا ہے، اور وطن کی خوشبو، وطن کی جنت، وطن کے باغ، ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے۔ اور دیس سے آنے والے بتا، کہ اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں، کیا اب بھی وہاں کی پربت پر گنگور گٹھائیں چھاتی ہیں۔ پربت بڑے بڑے پہاڑ، اونچے اونچے جیسے کیٹو کے پہاڑ ہیں، اور وہاں جو گٹھائیں گنگور جو ہے نا گٹائیں چھا رہی ہوتی ہیں، کیا ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں۔ اور دیس سے آنے والے بتا، اور دیس سے آنے والے بتا، شاداب شگفتہ پھولوں سے معمور ہے گلزار اب کہ نہیں، بازار میں مالن لاتی ہے پھولوں کے گندے ہار اب کہ نہیں، اب شوق سے ٹوٹے پڑے ہیں نوعمر خریدار اب کہ نہیں۔ جیسے نوعمر نوجوان جو ہے پھولوں کو خریدنے کے لیے آتے تھے اور شوق سے وہ جو ہے ٹوٹ پڑتے تھے کہ مجھے بھی دیں، مجھے بھی دیں، ایک گلدستہ مجھے بھی دے دیجئے، کہ اب بھی ایسا ہوتا ہی نہیں۔ اور دیس سے آنے والے بتا، اور دیس سے آنے والے بتا، کہ اب بھی پہاڑی گھاٹیوں میں گنگور گٹھائیں گونجتی ہیں، ساحل کے گھنیرے پیڑوں میں برکھا کی ہوائیں گونجتی ہیں، جنگڑ کے ترانے جاگتے ہیں، موروں کی صدائیں گونجتی ہیں۔ اور دیس سے آنے والے بتا، اور دیس سے آنے والے بتا، کیا پہلی سی ہے معصوم ابھی وہ مدرسے کی شاداب فضا۔ اسکولوں کے بارے میں، مدرسوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ کچھ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں، جس سے وہ مثال خواب فضا، وہ کھیل وہ ہمسن وہ میدان، وہ خواب گہ متاب فضا۔ اور دیس سے آنے والے بتا، اور دیس سے آنے والے بتا، کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر، یعنی میرے دوست احباب جو ہیں وہ دریا کے کنارے پر اب بھی جاتے ہیں، وہ پیڑ گنیرے اب بھی ہیں شاداب کنارے دریا پر، اور پیار سے آ کر جھانکتا ہے مہتاب کنارے دریا پر۔ اور دیس سے آنے والے بتا، اور دیس سے آنے والے بتا،
کہ ہم کو وطن کے باغوں کی مستانہ ہوائیں بھول گئیں، برکھا کی بہاریں بھول گئیں، ساون کی گٹائیں بھول گئیں، دریا کے کنارے بھول گئے، جنگل کی ہوائیں بھول گئیں، اور دیس سے آنے والے بتا، اور دیس سے آنے والے بتا، کہ اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا، کہ ابھی بھی لوگ ہمیں چاہتے ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا یاد ابھی بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا، کہ کوئی ہمارے دوست احباب میں ہمیں بھی کوئی یاد کرتا ہے، اور دیس سے آنے والے بتا، للہ بتا، للہ بتا، اللہ کے لیے، خدا کے لیے مجھے بتا، مجھے بتا، میں بے بس ہو چکا ہوں اور اپنے وطن کی یاد میں ہر وقت ہی رہتا ہوں، اور دیس سے آنے والے بتا۔ مشکل الفاظ کے معنی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ تعارف شاعر بھی، ان کی تصانیف، مرکزی خیال، اور اس سبق میں جو اہم نکات ہیں اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حمد۔ حمد جو ہے وہ خواجہ الطاف حسین حالی کی حمد ہے۔ حمد کا مرکزی خیال نہیں آتا، برکت کے لیے ہم پڑھیں گے۔ ہم کبھی کبھار اس کے بند کی تشریح آ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ الطاف حسین حالی نے بھی نظمیں لکھی ہیں، نثر بھی لکھی ہیں، اور اس حمد میں 10 اشعار ہیں۔ 2 شعر بنا کر ایک بند بنتا ہے۔ کبھی آپ کے اس میں اگر آ بھی جائے، ایک دفعہ آیا تھا جو اس میں لکھا ہوا ہے، گو سب سے مقدم حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں ادا تیرا۔ یہ شعر نمبر 2 جو ہے، اور شعر نمبر 3، شعر نمبر 2 اور 3، یہ دونوں ملا کر سائنس گروپ میں 2015 میں یہ بند آیا ہے۔ ایسے کامرس گروپ میں بھی آتا ہے۔ اس میں سے کوئی بھی 2 شعر جو ہے، شعر نمبر 1 2 یا 2 3 3 4 کوئی بھی آ سکتا ہے، اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ کوئی اس میں مشکل الفاظ نہیں ہے، زیادہ مشکل بات اس میں نہیں ہوتی، آسان ہی ہوتے ہیں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ مولانا الطاف حسین حالی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، ایک تعریف کرنے والا شخص جو ہے وہ تیری حمد اور تیری ثنا، جو کہ نافرمان ہے، گناہ گار ہے، وہ آپ کی حمد بیان کر رہا ہے، اور دلوں کے اندر جو ہے تیرا ہی قبضہ ہے، تو ہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ سب سے بہتر اور جو ہے نا مقدم پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا حق ادا کرنا، کیونکہ آپ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے وہ آپ کے حق کو بجا لائے، آپ کی عبادت کرے، وہ مقدم چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود بندے سے آپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ساری زندگی وہ سجدے میں پڑا رہے تب بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ محرم بھی ہیں ایسے ہی جیسے کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بید کھلا تیرا۔ آشنا، محرم کا مطلب ہوتا ہے آشنا، واقف۔ واقف بھی ہیں ایسا ہی جیسا کہ نامحرم، جو واقف نہیں ہیں وہ بھی جو واقف ہیں اور جو واقف نہیں ہیں برابر ہیں، کیونکہ اے اللہ تیری جو کائنات ہے، تم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر ایک انسان کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو بہت سی معلومات ہیں، میں آشنا ہوں اور میں ہر چیز سے واقف ہوں، وہ بھی نا واقف ہی کی طرح ہیں، کیونکہ
کیونکہ ہر چیز کے کتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں، ایک نظام ہے، نظام شمسی اور پورا ایک نظام اللہ کا، وہ انسان اس کو احاطہ ہی نہیں کر سکتا. سب برابر ہیں. تھوڑا بہت وہ جان لیا اس نے، اب وہ نہیں کہہ سکتا میں مکمل طور پہ جان چکا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، تھوڑا بہت جان لیا. جتنا سمندر میں سے قطرہ ہوتا ہے اتنا پہچانا ہے. وہ بھی نامحرم کی طرح ہیں جو ناواقف ہیں. کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بیت کھلا تیرا. دنیا کے اندر جس کا یعنی آپ کا جو راز کھلا ہے کسی پر، وہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت سے نہیں بیان کر سکتا. جشتہ نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدھا تیرا. اچھا نہیں لگتا، جشتہ نہیں، اچھا نہیں لگتا نظروں میں یا اس دنیا میں خلعت سلطانی، بادشاہ کی طرف سے ملا ہوا لباس. اگر کسی کو بادشاہ کی طرف سے کوئی لباس مل جاتا ہے تو وہ جشتہ نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا. کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدھا تیرا، یعنی اپنی ہی چادر میں. ایک بادشاہ نے چادر دی ہے اور لباس دیا، وہ پسند نہیں ہے. جو گدھا ہے، فقیر ہے، وہ اپنی چادر، اپنی کملی اوڑھے ہوئے آپ کی مگن میں اور آپ کی یاد میں، آپ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. اس کو وہ اپنی چادر زیادہ محبوب ہے خلعت سلطانی سے، بادشاہ سے جو ملا ہوا لباس ہے اس سے. عظمت تیری مانے بن کش بن نہیں آتی یاں، ہے خیرہ سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا. جب تک تیری عظمت کو نہیں پہچانیں گے، تیری کبریائی کو کہ تو کتنا بڑا ہے، تو ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں، تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی رازق نہیں. جب تک آپ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگی، اس وقت تک کچھ نہیں بن سکتا اس دنیا میں. اور جو بے شرم اور نافرمان لوگ ہیں، ہر ایک وہ آپ ہی کے دم بھرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف جانا لوٹتے ہیں، آپ ہی ان کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں، آپ ہی ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. شعر نمبر 6. جو گلے شکوے کرتے ہیں اور رنج و مصیبت میں، پریشانی میں، ان کو تو ہی نظر آتا ہے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. کس کے پاس جائیں؟ تو ہی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں جو ان کے مسئلوں کو حل کرے. یہ اللہ تو ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. تیرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں جو ہم سب کے مسائل کو، معاملات کو حل کرے. اس لیے جو شخص تیرے سے گلہ شکوہ کرتا ہے، مصیبت میں بھی خوشی میں بھی وہ تیری طرف دوبارہ پھر لوٹتا ہے. اس کے بعد شعر نمبر 7. نشے میں وہ طاقت کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا. وہ نشے میں جو نا ڈوبے ہوئے ہیں، مدہوش ہیں، وہ لوگ جو تیرا شکر ادا نہیں کرتے. نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن تیرا شکر ادا نہیں کرتے. طاعت میں ادب تیرا عصیان سے ہے گو بڑھ کر، عصیان میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا. اور گناہوں کا اقرار کرنا اور طاعت میں ادب، آپ کی اطاعت کرنا اور گناہوں سے بچنا، گناہ سے بچ کے رہنا، یہ تو زیادہ ہے. گناہوں سے بچنا جو نا ایک بڑا عمل ہے، کیونکہ جو عصیان ہے اس میں طاقت. اگر انسان گناہوں سے بچ رہا ہے، عاصی جو ہے گناہوں سے بچ رہا ہے، طاعت کر رہا ہے، تو یہ اقرار سے تیرا، تو یہ بہت یعنی گناہوں کا اقرار ہے کہ میں واقعی گناہ کر رہا ہوں. اور جو طاعت والا ہوتا ہے، مطلب نیک آدمی، وہ جو عاصی ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے گناہ کیے ہیں، وہ اس کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، اور اس پر وہ استغفار بھی کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. آفاق میں پھیلے گی کب تک مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. آفاق بولتے ہیں دنیا کو. دنیا میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، یعنی تیری جو خوشبو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل کر رہے گی، کیونکہ جو باد صبا ہے، صبح کی جو ہوا ہے، وہ آپ کے پیغام کو لے کر گھر گھر پھرتی ہے. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. اس میں الطاف سے حالی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تعالی، میرا جو ہے جو انداز بیاں ہے اشعار کا، وہ سب سے جدا ہے، اور اس سے جو ہے دل جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. وہ میرے اشعار جو ہیں وہ دل کو جا کے لگتے ہیں، اس کا ایک اپنا وزن ہے. اس کے بعد تعارف شاعر. نظم
ہم کے شاعر الطاف حسین حالی ہیں۔ حالی اردو کے پہلے قومی شاعر ہیں۔ آپ نے شاعری کے موضوعات میں اضافہ کیا اور شاعری کو بامقصد بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قومی، اخلاقی اور تعلیمی موضوعات نے آپ کے کلام کو بعام عروج تک پہنچایا۔ آپ کی مشہور ترین مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ حالی کی شاعری میں جوش و جذبہ، سادگی، خلوص و محبت اور قومی اصلاح کی کوشش نمایاں خوبیاں ہیں۔ آپ کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ اردو زبان کو قومی رنگ عطا کرنا حالی کے قلم کا کرشمہ ہے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں یادگار غالب، حیات جاوید، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور اصول فارسی اور دیوان حالی، مسدس حالی شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ کمبلی، اونی چادر یا کمبل کو کہتے ہیں۔ ایک بندہ نافرماں، حکم نہ ماننے والا، مراد شاعر خود ہی ہے۔ مہک، خوشبو کو کہتے ہیں۔ سوا، زیادہ۔ دم بھرنا، تعریف کرنا، پکارنا، چاہنا۔ محیط، احاطہ کیے ہوئے، پھیلا ہوئے۔ عصیان، گناہ اور سرشار، نشے میں مست۔ امید کرتے ہیں کہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک دفعہ سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ تمام چیزیں ذہن نشین ہو جائیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے سمندر کا دل اور دیش سے آنے والے بتا اور حمد 2 نظمیں پڑھی ہیں اور ایک ڈرامہ پڑھا ہم نے سبق نثر میں سے، تعارف مصنف پڑھا اور آپ کی مشہور کتابوں میں جو درج ذیل ہیں جو چیزیں ہیں کتابیں تصنیف کے بارے میں پڑھا، مشکل اور نئے الفاظ کے معنی، پھر سمندر کا دل پڑھا ہم نے اور دیش سے آنے والے بتا، یہ تصویر کے ساتھ نظم کو سمجھایا گیا۔ امید کی جاتی ہے کہ نظم آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اختر شیرانی کا تعارف اور ان کی تصانیف اور اس سب نظم کا مرکزی خیال اور اس میں جو اہم نکات ہیں وہ الطاف حسین حالی کی جو حمد ہے وہ آپ کی شامل نصاب ہیں۔ حمد کے 10 اشعار ہیں اور 2 شعر بنا کر اس کا ایک بند بن سکتا ہے اور جو کہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد تعارف شاعر اور مشکل الفاظ کے معنی، یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔